بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن بہتر اور اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، اور دونوں ہی میں خیر و منفعت ہے۔ تو آخرت میں نفع دینے والی چیز کا حریص بن اور اپنی مشکلات میں اللہ سے مدد طلب کر اور ہمت نہ ہار، اور اگر تجھ پر کوئی مصیبت آ پڑے تو یوں مت سوچ کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں سوچ کہ اللہ نے یہ مقدر فرمایا، جو اس نے چاہا وہ اس نے کر دیا۔ اس لیے کہ لو یعنی اگر کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ مومن ہے جو جسمانی اور فکری قوت زیادہ رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی ساری قوت اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو دین کا کام اس کے ہاتھوں زیادہ انجام پائے گا بنسبت اس شخص کے جو کمزور ہے، جس کی صحت خراب ہے یا فکری لحاظ سے بہتر نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں وہ بھی اپنی قوتوں کو لگائے گا، مگر اتنا کام تو نہیں کر سکتا جتنا پہلا آدمی کرتا ہے، اس لیے اسے دوسرے کے مقابلے میں انعام زیادہ ملنا چاہیے، اور یہ قرینہ انصاف ہے۔ البتہ چونکہ دونوں ایک ہی راہ کے اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، اس لیے اس کمزور مومن کو تھوڑا کام کرنے کی وجہ سے انعام سے محروم نہ کیا جائے گا۔ اصل میں قوت والے مومن کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنی قوت کی قدر کرو، اس کے ذریعے جتنا کام کر سکتے ہو اتنا کام کرو، آگے بڑھ سکتے ہو آگے بڑھو، کیونکہ کمزوری آ جانے کے بعد آدمی کچھ بھی کرنا چاہے تو کر نہیں پاتا۔ آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی ذہانت اور تدبیر و قوت کو سہارا نہیں بناتا، بلکہ اس پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کا ذہن یوں سوچتا ہے کہ یہ مصیبت میرے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ تو میری تربیت کے کورس کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح یہ مصیبت اس کے توکل بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہ ایک شاعر نے کہا ہے، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔